بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہی روشنی۔ راہی روشنی دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا اس وقت نہایت ہی عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری خوفناک جنگ میں کئی طرح کے موبائلوں، تجزیوں اور مستقبل کی پیش گوئیوں کو جنم دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ایک بہت بڑے طوفان کا نقطہ آغاز ہو سکتی ہے اور یہودی اس جنگ کے ذریعے اپنے عرصہ دراز سے سنبھالے ہوئے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا ٹارگٹ بیت المقدس پر قبضہ کرنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے بیت المقدس کا قبضہ اتنا عام کیوں ہے کہ اس کے لیے وہ ہر حد پار کر گزرنے کو تیار ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے اور دنیا کی تمام بڑی طاقتیں سب دیکھ کر بھی انجان بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے لیے بیت المقدس ایک ایسا مقدس ترین مقام ہے جس کے گرد و نواح میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل کر رکھی ہے۔ پوری کائنات میں یہ واحد ایسا بابرکت مقام ہے کہ جہاں تمام انبیاء کرام نے حاضری دی، اور پوری کائنات میں واحد ایک ایسا بابرکت مقام ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے حاضری دی اور معراج کی رات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء سے ملاقات کی اور ان تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں یہاں نماز ادا کی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس مقام کی اہمیت اور فضیلت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ اب تک آنے والے بیشتر انبیاء اس مقام پر مدفون ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وقت آخر یہی وہ مقام ہوگا جو حق و باطل کا فیصلہ کرے گا۔ یہی پر تمام عالم اسلام اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر غلبہ پالیں گے۔ لیکن ناظرین گرامی، بیت المقدس سے متعلق یہ تمام تر تفصیلات وہ ہے جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ بیت المقدس ایک ایسا مقام ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام باقی مذاہب کے لیے بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کی طرح ہی یہودی اور عیسائی طبقہ فکر کے لوگوں بھی اس مقام کو نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جہاں مسلمان بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے بے حد اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہیں پر یہودی اس مقام کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انہوں نے بالہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، جو کہ بعد میں تباہ ہو گئے۔ دوسری طرف عیسائیت کے پیروکار بھی بیت المقدس کو اپنے لیے نہایت قابل احترام اور بابرکت مقام مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جب دنیا کے خاتمے کا وقت نزدیک ہوگا تو یہی وہ مقام ہوگا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وجوہات کافی ہے کہ جنہوں نے یہودیوں کو اس نسل کشی پر اکسایا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بڑا مقصد ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے بیت المقدس اور یہاں موجود مسجد الاقصیٰ پر قبضہ اتنا عام کیوں ہے، اور اس سلسلے میں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی کیا اہمیت ہے؟ معزز دوستو، اگر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی اور انہوں نے رب کائنات کی فرمان برداری کی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انہیں تابوت سکینہ سے نوازا۔ یہ تابوت دراصل ایک ایسا مقدس صندوق تھا جس کے اندر بے شمار تبرکات تھے جو کہ بنی اسرائیل کو عطا ہوئے۔ ان تبرکات میں پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں اور ان کی نشانیاں تھیں۔ چنانچہ اس مقدس صندوق کے ببرکت سے بنی اسرائیل کو اچھے دور کا آغاز ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی اور انہوں نے ہر جگہ اپنی فتح کی جھنڈے گاڑے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے پیش نظر ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ اس کی تعمیر اس زمانے میں شروع ہوئی لیکن پوری نہ ہو سکی۔
پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی گئی اور 900 قبل مسیح میں یہ مکمل ہوگا۔ روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت دی جہاں تابوت سکینہ کو حفاظت سے رکھوا دیا گیا تھا اور عام لوگوں کا داخلہ یہاں ممنوع قرار دیا تھا۔ اس کے بعد کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر گمراہ کن عقائد میں ڈوب گئی اور اللہ کی نافرمانیوں پر تل گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر ایک دردناک عذاب نازل کیا اور بیشتر ہلاک ہو گئے۔ پھر 500 قبل مسیح میں ایک بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہودیوں کا قتل عام بھی کیا اور اس جنگ کے بعد بچ جانے والے یہودی بخت نصر بادشاہ کے زیر عتاب آ گئے، جس کے بعد آخرکار وہ اپنی نافرمانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طلبگار ہوئے، جس کے جواب میں ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے تمام یہودیوں کو بدبخت یروشلم کے نصر کے ظلم سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کی بھی دوبارہ تعمیر کروائی کہا جاتا ہے کہ اس دوران تابوت سکینہ بھی بظاہر گم ہو چکا تھا، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بدولت اپنے انعام یعنی تابوت سکینہ کو خود ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ مورخین کے مطابق یہی وہ وقت تھا جب ایک مرتبہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ثابت ہوئی جس نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ ایک بار پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم ثابت ہوئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن دراصل وہ کوئی اور شخص تھا۔ اس کے بعد آنے والے واقعات میں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم ایک مرتبہ پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اور ایک جابر بادشاہ جسے ڈینا ناٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہودیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا، جس کے نتیجے میں کئی ہزار یہودی اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے نے پورے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا اور بچے کچے یہودی دور دراز گمنام علاقوں میں جا بسے۔ پیارے دوستو، اس سب کے بعد جب دین اسلام کا دور آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی، یہ وہی مقام تھا جہاں ہیکل سلیمان ہی موجود تھا اور تابوت سکینہ گم ہوا تھا۔ اس دوران ہزاروں سالوں تک یروشلم میں مسلمانوں کی حکومت قائم رہی اور تمام مذاہب کے لیے اس کے دروازے کھلے رہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی آ پہنچی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سازش کے تحت یہودیوں کو یروشلم میں دوبارہ آباد کر دیا گیا اور یوں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک ناہن ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اب اس تاریخ کو مد نظر رکھتے جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہودی مسجد الاقصیٰ کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں اور کیوں وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سب کے بعد وہ اپنے سنہرے دور کا آغاز، جس کے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہودیوں کی ایمان کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتے ہی ان کے مسیحا دجال کا ظہور ہوگا، جس کی میت میں وہ تمام دنیا پر راج کریں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ دجال کا ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے گا اس وقت اس کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ چنانچہ اگر موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے تو حالات اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے، جہاں یہودیوں اس وقت دنیا کی طاقتور ترین پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ کچھ بعید نہیں کہ یہودی جلد ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائے اور باہمی اتحاد سے آنے والے فتنوں کے لیے خود کو تیار کرے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔